اللہ. اب یہ نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، میں جی مناظرہ کرنے جا رہا ہوں، میں آخر جوتیاں اتنی پہ گئی انہوں نے کچھ تو بحالی کرنی ہے. تو سمجھ کوئی نہیں آئی. یہ ڈرامے لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے پہلے میں نے بات نہیں کی تھی، 26 کے گزرنے کے بعد بات کر رہا ہوں. یہ ڈرامے لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا اہل حدیثوں کا یا نور پوری وہ اس کی اکیڈمی کے باہر کھڑے ہو کے دعائیاں نہیں دیتا رہا کہ میں بات کرنے آیا ہوں، آپ مجھ سے مناظرہ کریں؟ مولوی طارق دیوبندی اس کی اسمبلی کے جناب والا اکیڈمی اس کے کوٹھے کے سامنے کھڑا نہیں رہا کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، وہ کسی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو آپ کو ڈرامہ لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ اور وہ عامر لیاقت کی روح لوٹ آئی ہے، وہ ربانی جو ہے. سبحان اللہ، نہ 3 میں نہ 13 میں، پکا رافضی بچہ، پکا رافضی. یہ دونوں رافضی ہیں. ملی بھگت سے انہوں نے کہا کہ اب دیوار سے لگ گئے ہیں، کوئی راستہ نکالیں کہ پھر بلے بلے ہو جائے. میں نے کہا بیٹا اس طرح نہیں ہوتا، یہ وارداتیں کرنے سے کام نہیں چلتا. جواب وہ ہوتا ہے جو مفتی راشد صاحب دے رہے ہیں، مقابلہ وہ ہوتا ہے جو مفتی راشد صاحب کر رہے ہیں اور قبلہ سید مشاہد حسین شاہ صاحب فرما رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں جواب. اس نے نبیوں کی توہین کی، تیرے سر میں جوں تک نہیں رینگی. اس نے صحابہ پہ بکواس کیے، تیری کیوں نہیں اخلاقی جرت ہوئی کہ جب یہ حضرت امیر معاویہ پہ صبح شام بھونک رہا تھا اس وقت تو میدان میں آتا؟ کیونکہ تم دونوں اس حمام میں ننگے ہو. بے شک ہر صحابی یہ نبی جنتی، جنتی ہر صحابی یہ نبی جنتی. صبح شام وہ بکواس کر رہا ہے صحابہ پہ. تمہارے جسم پہ جناب والا کوئی فرق نہیں پڑا تمہیں، کوئی ولی اس نے نہیں چھوڑا، کوئی صحابی نہیں چھوڑا، نبیوں پہ اس نے بکواس کی. ایک جملہ بھی تم نے نہیں بولا. اچانک تمہیں کیسے یاد آ گیا ہے؟ او بابے خادم علی گل ہے کہ گل وچ اورے اور میرے پتر تیرے اندر چورے. یہ ہمارے سنیوں کے ترجمان اور نمائندہ نہیں ہے، میں واضح لفظوں میں کہہ رہا ہوں، بالکل کلیئر کٹ کہہ رہا ہوں، یہ سنیوں کے ترجمان نہیں ہے، یہ رافضیوں کے مورے ہیں، جب چاہتے ہیں وہ ان کو استعمال کرتے ہیں. اہل سنت کا ترجمان ہے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی، اہل سنت کے ترجمان ہیں امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری، اہل سنت کے ترجمان ہیں حضور قبلہ سید مظفر حسین شاہ صاحب، حضرت قبلہ پیر سید ذوالفقار شاہ صاحب، حضرت قبلہ پیر سید مشاہد حسین شاہ صاحب، حضرت قبلہ پیر سید عمر مزمل کاظمی صاحب. میں آپ کو پترو ساڑھے نال پڑ رکھو، سید ہے نہیں ساڑھے کھاتے تو ہاڑے کھاتے تو ٹھلو ہے. یہ مناظرہ بالجبر ہے، سمجھے کوئی؟ ہم نے زنا بالجبر سنا تھا، یہ مناظرہ بالجبر پہلی دفعہ سنا ہے. اور زنا بالجبر میں پھر بھی زبردستی انوالمنٹ تو ہو ہی جاتی ہے نا، کر لیا جاتا ہے. یہ تو وہ بھی نہیں ہوا تو جشن کس بات کے؟ یہ تو ایسے ہی جشن منائے جا رہے ہیں کہ بندہ سیرہ گھر سے باندھ کے نکلے، میں جی دلہن لینے کے لیے جا رہا ہوں، اگلے جناب والے منہ پہ تھوکیں بھی نہیں تمہیں اور واپس آ جائیں. جشن منایا جا رہا ہے جی. کیوں جی؟ شادی ہو گئی ہے. تو میں کہہ رہا نہیں کہ تھئی آنکھ ہوتے آندھی ہی کوئی نہیں. میں کہا بس تیرا اے جنا جناب والا تیرا مناظرہ نا، اے بھی مناظرہ بالجبر ہی ہے. سمجھئے؟ ڈھونگی ڈھونگی سارے تماش بین. تو جو ہے کوئی نہیں، تو جو ہے کوئی نہیں.
وہ اس پہ بھی علماء نے جواب دیا. میں ویسے نہیں بولنا چاہ رہا تھا, ایسے ہی جو ہے وہ آ گیا سامنے میرے. توجہ کرو, یہ ڈرامے بازیاں نہ کرو, دین کا کام کرو, کرنا ہے تو. بے شک بے شک. ہاں توجہ کرو ذرا. سبحان اللہ, محبت سے کو سبحان اللہ. اللہ تو خیر میں کیا عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں. سبحان اللہ. میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کے غلاموں, اب یہ بدبخت مرزا جیلمی, میں حیرت ہوتی ہے خدا کی قسم. کہتا ہم مرزائیوں کو اس لیے کافر نہیں کہتے کہ مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, ہم اس لیے ان کو اس لیے کافر کہتے ہیں کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں. میں نے کہا مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, اس کی روحانی خزائن پڑھیں, 18ویں جلد نکالیں. 18ویں جلد میں ایک رسالہ ہے نزول المسیح کے ٹائٹل سے, اس کا صفحہ 5 ہے. اگر روحانی خزائن کے اندر اس کو دیکھیں تو اس کا صفحہ 381 ہے. مرزا قادیانی خود کہتا ہے کہ میں نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرتے کرتے ان کے اتنا قریب ہو گیا کہ ان کا ذل بن گیا. میں حقیقی نبی نہیں ہوں, میں ذلی نبی ہوں. اب میرا سوال یہ ہے, بل لطف آئے تو سبحان اللہ کہنی ہے, میرا سوال یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم کی قربت اور اطاعت کی وجہ سے کوئی نبی بن سکتا ہے تو سب سے پہلے صدیق اکبر نبی ہوتے ہیں. سبحان اللہ بے شک بے شک بے شک. ان سے بڑھ کے مصطفیٰ کا قرب کس کو ملا ہے؟ محی الدین ابن عربی فتوحات مکیہ میں لکھتے ہیں, اور میرے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی فتاوی رضوی کی 15ویں جلد میں جناب والا صفحہ 580 پہ بلکہ 680 پہ حضرت محی الدین ابن عربی کی فتوحات مکی کا ریفرنس لاتے ہیں. وہ فرماتے ہیں محی الدین ابن عربی وہ ہیں کہ ساری زندگی قبلہ عالم پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ جن کا دفاع کرتے رہے, جن کی فصوص الحکم سبکن پڑھاتے رہے, وہ محی الدین ابن عربی فتوحات مکیہ میں فرماتے ہیں, فرمایا ایک ہے مقام صدیقیت, ایک ہے مقام نبوت. فرمایا مقام صدیقیت پر تو صحابہ اہل بیت بھی ہیں, لیکن مقام صدیقیت سے اوپر جو مقام نبوت ہے نا, اس مقام نبوت کے قریب تر ایک مقام ہے, اور اس مقام کے بیچ میں کوئی اور مقام نہیں. اس کو کہتے ہیں مقام قربت فردون, جو نبوت کے قریب تر مقام ہے. اس پہ ایک ہی ہستی فائز ہے جس کو کہتے ہیں صدیق اکبر. گلی گلی نگر نگر چڑھتے جس کے عرش پر لگے گا نعرہ فرش پر. اب یہ شیخ الکنیڈا صاحب سے بھی پوچھ لو, جنہوں نے یہ بونگی ماری ہے کہ ظاہری طور پہ خلیفہ بلا فاصل ابو بکر ہیں, باطنی طور پہ خلیفہ بلا فاصل مولا علی ہیں. میں کہ 30 سال ماڈل ٹاؤن تو مکھیاں ماردہ رہے ہیں, تو داتا صاحب قریب ہی تھے نا, وہاں چلے جانا تھا, پوچھ لینا تھا. میں نے کہا بد نصیب تیری تو تحقیق ابھی داڑھی پہ مکمل نہیں ہوئی کہ داڑھی کی مقدار کتنی ہے. جو بندہ شریعت کے ظاہر سے اتنا ناواقف ہے وہ باطن سے کیا واقفیت ہے؟ داتا علی جویرینی میں کشف المعجوب شریف کے 3 باب میں تصوف کے ٹائٹل سے جو ہے اس میں پہلا جملہ میرے داتا صاحب نے یہی لکھا, ان الصفا صفت الصدیق ان اردت صوفیا علی التحقیق. داتا صاحب فرماتے ہیں اگر تحقیق کے میدان میں جاننا چاہے نا کہ اس امت میں سب سے بڑا صوفی اور ولی کون ہے, اس کو صدیق اکبر کہتے ہیں. اور 13ویں باب میں فرماتے ہیں بعد الانبیاء جملہ خلائق میں سب سے مقدم صدیق اکبر. فرمایا کسی کی جرت نہیں صدیق کے آگے قدم رکھے. وہ اہل تجرید کے بھی سردار ہیں, اہل تفرید کے بھی شہنشاہ ہیں, اہل مشاہدہ کے بھی سردار ہیں, اہل مجاہدہ کے بھی سردار ہیں. فرمایا کسی کی ہمت نہیں ان کے سامنے آگے قدم رکھے, اور جس نے رکھے پھر سنیے مجموع زوائد, سنیے فضائل الصحابہ امام بن حنبل کی, پڑھیے حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا
راوی ہیں، اور یہ حدیث بھی روات بھی دیکھیں، سبحان اللہ کیا عظیم چین ہے۔ امام جعفر صادق پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے ابا جان امام باقر پاک سے سنا، امام باقر پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے ابا جان امام زین العابدین پاک سے سنا، امام زین العابدین پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے ابا جان امام حسین پاک سے سنا، امام حسین پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے ابا جان مولا علی پاک سے سنا، مولا علی پاک فرماتے ہیں میں نبی پاک کے ساتھ جا رہا ہوں، دائیں طرف صدیق اکبر چل رہے ہیں، اچانک حضرت ابو دردہ آگے بڑھ گئے تو میرے نبی نے آگے بڑھ کے ابو دردہ کا بازو پکڑ کے پیچھے کھینچا، فرمایا ابو دردہ اس ابو بکر کے آگے چل رہا ہے کہ اس دھرتی پہ نبیوں کے بعد ابو بکر سے افضل شخص پہ سورج طلوع نہیں ہوا۔ اس لیے یہ امت کا اجماعی مسئلہ ہے۔ میں نے کہا بیٹا تم مناظرے کے لیے ادھر نہ جاؤ، پہلے مسئلہ تفضیل پہ وضاحت دو، ٹھیک ہے؟ یہ امت کا اجماعی مسئلہ ہے، اہل سنت کے ساتھ کھلواڑ نہ کرو۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف 28ویں جلد کے فتاوی کرامات غوثیہ صفحہ 420 اس پہ فرماتے ہیں اہل سنت کے اس پر اجماع ہے کہ جو مولا علی کو تفضیل دے ابو بکر عمر پہ، فرمایا وہ تفضیلی ہے، رافضی ہے۔ توجہ ہے کوئی نہیں؟ شیعی، رافضی، فرمایا اس پر اجماع ہے اہل سنت کا، اہل سنت اس پر اجماع ہے کہ ابو بکر جملہ بعد از انبیاء جملہ خلائق سے مقدم، ساری امتوں میں بشمول امت محمدیہ سب سے مقدم ہے۔ فرمایا اس پہ اہل سنت کے اجماع ہے، اور جو اس کا انکار ہے وہ سنی نہیں ہے، وہ رافضی ہے، شیعی ہے۔